بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین جل شانہ کا کرم و احسان اس کے پیارے حبیب انبیاء کے خطیب طٰہٰ و یاسین حضور سیدنا احمد مجتبیٰ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت اس وقت ہم اور آپ اللہ کے گھر میں بابرکت مجلس میں نوری محفل میں شب پیر کی پہلی ساعت میں یہ حاضری کی سعادت پا رہے ہیں۔ پروردگار عالم جس نے اپنے کرم و توفیق سے ہمیں حاضر آنا نصیب فرمایا، مزید کرم فرما کر ہماری اس حاضری اس مجلس کو قبول فرمائے، سننے سنانے کو قبول فرمائے، ما سبق کی خطاؤں کو معاف فرمائے، ہم سب کو مذہب اہل سنت مسلک اعلی حضرت پر قائم دائم فرمائے اور ایمان کی حالت میں ہم سب کا حسن خاتمہ فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہم اور آپ مسجد میں ہیں، معمول کے مطابق مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی اعتکاف کی نیت کرتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ ہم نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، اعلیٰ حضرت کا کلام، جبکہ آپ کی شاعری ایسی نہیں کہ آپ قلم دوات لے کر بیٹھے ہوں، سر کے بال سہلا رہے ہوں، کبھی کسی آنگن پارک میں گشت کر رہے ہوں کہ مضامین آئے قافیے آئے، نہیں، مگر کلام۔ کیا کہا میں نے ابھی؟ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، آگے سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ وہی لوگ چوری کرنے والے ہیں، ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، جو کہ ایمان عمل کی رکھوالی کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ ہاں، بڑے اچھے انتظامات، بڑی اچھی دعوتیں، اعلیٰ حضرت نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا، شہد دکھائے زہر پلائے، شہد دکھائے زہر پلائے، آگے قاتل ڈائن شوہر کش، قاتل جو قتل کر دے وے، ڈائن جو جادو کر دے وے، شوہر کش جو شوہر کو مار ڈالے، اس مردار پہ کیا للچائے جی جائے۔ مردار، اس مردار سے مراد یہ دنیا ہے، دنیا کی زیب و زینت ہے، دنیا کی کشش ہے، دنیا کی دولت ہے، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ تو دنیا میں بہت ساری چیزیں بہت کشش والی ہوں گی، ایسا لگے گا یہی پرفیکٹ ہے، مگر دھوکہ نہ کھانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ تعلیم دی، تم اس طرح ہمیشہ دعا کرتے رہنا، ہمیشہ دعا کرتے رہنا۔ کس طرح؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ غور کرتے رہیں آپ،
اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو سورہ فاتحہ میں اور سورہ فاتحہ کی تلاوت ہر نماز میں، عید کی نماز میں، جمعے کی نماز میں، ہے نا، ہر نماز میں، یہاں تک کہ نفل میں، فرض میں، واجب میں، سب میں آخری سورت وہ جو فرض کی آخر کی 2 رکعتیں ہیں اس میں بھی، ہے نا، اکیلے پڑھیں چاہے جماعت کے ساتھ پڑھیں، امام صاحب کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اس کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، کیا ہے؟ سیدھا راستہ چلا۔ توجہ ہے؟ اس سے پہلے جو آیتیں ہیں اس کی ترتیب دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اے اللہ تیرے لیے جو کہ تو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ اس کے بعد رحم و کرم الرحمن الرحیم، یہ نہیں آیا القہار الجبار، الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد مالکی یوم الدین، تو ہی روز جزا کا مالک، تو ہی معافی دینے والا، جنت عطا فرمانے والا۔ اس کے بعد اقرار اعتراف، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور در حقیقت تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اتنا کرنے کے بعد بندہ اب دعا کرتا ہے، اور رب نے سکھلائی کہ دعا کیسے کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ چلا، وہ راہ جو راہ خدا ہے، وہ راستہ جو نجات کا راستہ ہے، وہ راستہ جو کامیابی کے سے ہمکنار کرنے والا راستہ ہے، اس راستے پر ہم کو چلا۔ وہ راستہ سبھی لوگ کہتے ہیں یہی راستہ ٹھیک راستہ ہے، یہی راستہ کامیابی کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، مگر اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ صراط مستقیم کی پہچان کیا ہے، شناخت کیا ہے، کیسے پہچانیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر تو نے خوب احسان فرمایا، جن پر تو نے اکرام فرمایا، ان کا راستہ یہی سیدھا راستہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کا راستہ۔ سارے لوگ آج کہتے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں، ہمارا راستہ کامیابی کا، جنت کا، اللہ کا راستہ ہے، مگر ہو نہیں سکتا۔ سورہ فاتحہ کی اس آیت میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر اے پروردگار تو نے انعام فرمایا ہے۔ سارے لوگ کہتے ہیں، اس موقع سے ایک حدیث پاک اپنے ذہن میں رکھ لیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر بھی وہ زمانہ آئے گا، وہ دن آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا ہے۔ ایسے لوگ آئیں گے، ایک زمانہ آئے گا، سمجھی کہ نہیں، کہ جیسا بنی اسرائیل پر آیا، اور وہ لوگ جس طریقے سے ملوث ہوئے برائیوں میں، بدعقیدگی میں، اسی طریقے سے میری امت کے لوگوں پر بھی وہ دن آئے گا اور وہ اس میں پڑ جائیں گے۔ میری امت پر وہ دن آئے گا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں اگر کوئی شخص اپنی ماں سے علانیہ گناہ کیا ہے، بدکاری کی ہے، تو میری امت میں بھی کوئی ایسا نکلے گا جو اپنی ماں سے علانیہ کیا کرے گا، بدکاری کرے گا۔ اور میری امت بنی اسرائیل 72 فرقوں میں، جماعتوں میں بٹ گئی تھی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اتنا تو سنے ہیں، معلوم بھی ہے، تھوڑا سا یہاں پہ اور واضح کرنا ہے، یہ 73 فرقے کون ہوں گے؟ کیا وہ لوگ ہوں گے جو سورج کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، درخت کے سامنے گرتے ہیں، پتھر کو کلر لگاتے ہیں، یا قبلے کی طرف رخ کر کے نماز کے لیے ٹھہرتے ہیں؟
کلمے کی آواز لگاتے ہیں، اکثر شارحین حدیث فرماتے ہیں یہ وہ ہوں گے جو کہ ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے. ہاں، اس کو امت دعوت، مگر ان کا صرف چہرہ ہوگا قبلے کی طرف، ان کی صرف زبان کی آواز ہوگی، سچ مچ یہ دل سے سچے مومن نہ ہوں گے. اور ایک جو ہے شرح کے مطابق اس میں کافر بھی شامل ہے. مگر اکثر شارحین فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ اپنے آپ کو کیا بتائیں گے؟ ایمان والا بتائیں گے. یہ میری امت کتنے حصوں میں، کتنی جماعتوں میں؟ 73 میں. آقا نے فرمایا کلہم فی النار الا ملتا واحدہ، سب کے سب کس میں ہوں گے؟ فی النار، آگ میں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے، سوائے ایک ملت کے، ایک جماعت کی. سوائے ایک ملت کے، ایک جماعت کے، یعنی وہ ایک ہی جو کہ ناجی ہوگا، نجات پانے والا ہوگا، سچ مچ وہ ہدایت پر ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مسئلہ حل کر دیا. سوال کیا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ وہ ایک جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ جو ہے نجات پانے والے، کامیاب ہونے والے، ہدایت پانے والے. آقا نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. اس کو یاد رکھنا. دو چیزیں، ایک تو یہ کہ وہ جو 73 فرقے ہوں گے یہ وہ نہیں ہوں گے جو بت پرست ہوں گے، ستارہ پرست ہوں گے، بلکہ اکثر شارحین حدیث فرماتے ہیں یہ کلمہ گو ہوں گے، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے والے ہوں گے، مگر یہ سب کے سب کس میں ہوں گے؟ نار میں ہوں گے. الا ملتا واحدہ، سوائے ایک جماعت کے. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آقا نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی. بولو آپ لوگ بھی، یعنی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. بولو، جس پر میں ہوں. کیا مطلب؟ جس عقیدے پر، جس عمل پر میں، میرے صحابہ. یہ یاد رکھنے کی چیز ہے. جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، مطلب جو میرا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. سمجھے کہ نہیں؟ جس عقیدے پر میں ہوں اور جو میرا عمل ہے، میرے صحابہ کا عمل ہے، جو اس پر ہوگا وہی کیا ہے؟ نجات پانے والا ہے. اور ایک دوسری حدیث میں آقا نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے ان صحابہ کی، ان یاروں کی جو کہ راشدین، ہدایت دینے والے ہیں، راہ دکھلانے والے ہیں. تو معلوم ہوا کہ وہی ایک راستہ ہے جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ چلے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے کہ جب کوئی کسی کو چلاتا ہے تو وہ بھی چلتا ہے. ہاں، وہ بھی چلتا ہے. سمجھی کہ نہیں؟ ہاں، تو سرکار چلا رہے ہیں، صحابہ چل رہے ہیں. اور صحابہ کے بعد کون ہیں؟ تابعین اعظام ہیں. تابعین اعظام کے بعد کون ہیں؟ کون ہیں؟ تبع تابعین ہیں. اور اسی طریقے سے ہمارے سلف متقدمین جتنے بھی بزرگان دین ہیں، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، یقیناً یہ سب کے سب وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو صحابہ کرام کا عقیدہ. وہی اعمال پسند کرتے ہیں اور انہی اعمال میں مشغول ہوتے ہیں جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا عمل رہا. اور اسے کیا کہتے ہیں؟ یہی اہل سنت و جماعت. کیا ہیں؟ یہی اہل سنت و جماعت ہیں. یاد رکھیں عبدال بھائی، عہد صحابہ سے لے کر کے سرکار کے زمانہ پاک سے لے کر کے آج تک جو مسلمانوں کے اندر ایمان کا دعویٰ کرنے والے، اسلام کا دعویٰ کرنے والے،
ان میں جو سب سے بڑی جماعت ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آقا نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، سب پر کمپرمائز کر لیں، سب آ جائیں، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن جب تم ان میں اختلاف دیکھنا، انتشار دیکھنا، تو تم ان کے ساتھ ہو جانا جو کہ سواد اعظم ہو، یعنی ان میں بڑا گروہ عہد صحابہ سے لے کر کے آج تک سب سے بڑی جماعت یقیناً بلا شبہ وہ اہل سنت و جماعت کی ہے۔ اس اعتبار سے بلا شبہ یہ اہل سنت و جماعت ہی وہ ملت ہے، وہ فرقہ ہے جو فرقہ ناجیہ ہے، جو فرقہ ناجیہ ہے، سمجھی کہ نہیں؟ ہاں، اور میں پھر ایک بار ریپیٹ کر رہا ہوں، اچھی طرح ذہن میں رکھ لو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، صحابہ سے آج ہمارے دور تک جتنے بھی تابعین، تبع تابعین، محدثین اعظام، اولیاء کرام اور اسی طریقے سے جو بزرگان دین ہیں، الحمدللہ الحمدللہ سب کے سب اہل سنت میں ہیں، سب کے سب اہل سنت، سب کے سب اہل سنت۔ اور اگر کوئی نہ سمجھے، آسانی سے یوں بتا کر آپ نکل جانا، سمجھے کہ نہیں؟ ہندوستان کی سرزمین پر ایک عظیم ہستی ہے جنہیں دنیا محقق علی الاطلاق حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آج سے تقریباً 450 سال 500 سال پہلے کی شخصیت، جن کی ولادت بھی دہلی کی سرزمین پر ہوئی ہے۔ 20-22 سال تک کے آپ نے علم دین سے خوب فیض پایا، علم دین حاصل کیا، اور اس کے بعد ایک لمبا عرصہ آپ نے حرمین شریفین میں گزارا، وہاں کے کبار فقہاء سے، محدثین سے، اولیاء سے، عشاق سے، سمجھی کہ نہیں، حدیثیں حاصل کی، فقہ حاصل کی، اور پھر حکم الہی سے پھر ہندوستان تشریف لائے، اور کم و بیش 50 سال بندگان خدا کو آپ نے راہ راست کی طرف دعوت دی ہے۔ وہ کون؟ حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی۔ گئے نہیں نظام الدین بھائی؟ نظام الدین اولیاء بھی جانا، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی بارگاہ میں بھی جانا۔ میں جب وہاں جاتا ہوں تو امام غزالی یاد آتے، اور امام غزالی کے پاس جاتا ہوں تو حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی یاد آتے۔ اتنی سادگی میں آرام فرمائے ہوئے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ دلوں پر ہی نہیں ذہنوں پر بھی حکومت کرتے ہیں وہ۔ جی ہاں، الحمدللہ، اللہ آپ سب کو مجھے پھر حاضری عطا فرمائے، سمجھے کہ نہیں؟ جانا چاہیے، ان بزرگوں کی تربت میں پہنچنے کے بعد ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایقان میں اضافہ ہوتا ہے، روح کو سکون ملتا ہے۔ جی ہاں، کیا نام بتا میں؟ حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، آگے جو کہنے جا رہا ہوں وہ کام کا ہے۔ ہندوستان پاکستان میں جتنے بھی اس وقت فرقے ہیں، جتنی بھی ٹولیاں ہیں، سب کے وہ پیشوا ہیں، سب کے وہ شیخ ہیں، ان کے جو عقائد، ان کے جو معمولات، ان کا جو مشرب، الحمدللہ ہمارے عقائد وہی ہیں، ہمارے معمولات وہی ہیں۔ میں علامہ احمد رضا خان بریلوی کی بات نہیں کر رہا ہوں، سمجھے کہ نہیں؟ تم بولو کہ یہ شدت پسند ہے، یہ تو ہے ہی، تم بولتے رہو، سمجھے کہ نہیں؟ جو حقیقت پسند ہوتا وہ دنیا کو شدت پسند نظر آتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ حضور اعلی حضرت تو وہی کہتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ جو حق ہوتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اگر ان سے علامہ عبدالحق محدث دہلوی کے بارے میں کیا کہو گے؟ وہ جملہ اچھی طرح یاد رکھ لو، جتنے ہیں سب کے کیا ہیں؟ پیشوا ہیں، سب کے شیخ ہیں، جتنے مفتیان کرام ہیں ہندوستان میں، جتنے بھی علماء ہوں گے اور جتنے بھی محدثین ہیں، سب کے وہ دادا استاد ہیں، سب کا سلسلہ وہیں جاتا ہے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، وہ اہل حدیث تھے؟
وہ دیوبندی تھے، وہ وہابیہ کا عقیدہ رکھتے تھے، نہیں الحمدللہ وہ تو مولود شریف جب پڑھتے وہ اہتمام کرتے کہ آج ہم نہیں کر پاتے، الحمدللہ۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھئی انہوں بھی تو نماز کو بلاتے نا، انہوں بھی دین کی دعوت دیتے نا، کیا خراب بات کرتے ہیں۔ ہاں یاد رکھنا، کون چور میں چور ہوں بول کو نہیں آتا، کون لٹیرا میں لٹیرا ہوں بول کو نہیں آتا، انہیں تو ارقم سے بھی زیادہ ہمدرد بن کے آتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ساتھ ساتھ رہتا ہے، سمجھے؟ یاد رکھیں جو ایسے ہوتے ہیں اپنے ایمان کو بچائیں۔ وہ لوگ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول کی بات کریں گے ٹھیک، مگر وہ وسیلہ اولیاء اور انبیاء کی بات نہیں کریں گے۔ ہاں اہل سنت و جماعت بلا شبہ رب دیتا ہے، وہی ہمیں رزق پہنچاتا ہے، وسیلہ اما بنتی ہے نہیں بنتی ہے؟ بولو۔ اسی طریقے سے ہمیں قرآن آج ملا، یہ ایمان ملا، یہ احادیث ملی، کیسے ملی؟ سرکار سے صحابہ، صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، تبع تابعین سے یہ صالحین، بزرگان دین، محدثین، ان سب کو اوائڈ کر دیتے۔ اگر ان سب کو اوائڈ کر دی تمہارے پاس رہتا کیا ہے بتاؤ تو مجھے صحیح۔ ہاں جتنے بھی محدثین نظام ہیں، امام ابو داؤد ہیں، امام ترمذی ہیں، امام مسلم ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں؟ ان کے عقائد کیا ہیں؟ اور پھر امام رازی، امام غزالی، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت خواجہ اجمیر، اور ابھی جن کا نام لیا میں نے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، انہوں قادریہ سلسلہ بھی رکھتے ہیں، چشتیہ بھی رکھتے ہیں، نقش بندیہ بھی رکھتے ہیں، شاذلیہ بھی رکھتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حنفی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو نہ کہا میں اہل حدیث ہوں، سمجھے کہ نہیں؟ تفاسیر کی کتاب میں بہت جگہ آپ کو دھوکہ دیں گے، آج کل موبائل اور جو ہے وہ سب دنیا آ گئی، دیکھو اس کے اندر ترمذی میں اہل الحدیث ہے۔ من اہل الحدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ محدثین سے ہے، اور جو فقہا سے ہوتے کہتے من اہل الفقہ، من الفقہا وہاں پر کہا جاتا یا من اہل الفقہ کہا جاتا، اور جو حدیث سے ممارست رکھتے ان کو من اہل الحدیث کہا جاتا، یعنی کہ وہ کیا کرتے؟ حدیث کے اندر بہت ہی زیادہ ماہر رہتے۔ سمجھنے کے لیے آپ کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں من اصحاب تفسیر۔ کیا ہے یہ تفسیر کے اندر، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود حدیث روایت نہیں کرتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس حدیث بیان نہیں کرتے، نہیں، تفاسیر میں ان کو بلند درجہ حاصل ہے تو ان کو من اصحاب تفسیر یا امام التفسیر میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہی حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ بکثرت حدیث روایت کرتے ہیں مگر وہ فقہا میں شمار کیے جاتے ہیں۔ مدینے کے ان فقہا میں بزرگوں نے بیان کیا ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردہ فرمانے کے بعد دنیا کسی کی طرف نہ پلٹی مگر عبداللہ بن عمر۔ بکثرت احادیث ہے ان سے مگر فقہ کے اندر ان کو بلند درجہ تھا۔ اور کچھ ایسے حضرات ہیں جو صرف حدیث کی روایت میں تھے، جیسے حضرت سیدنا ابو ہریرہ، تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ امیر المؤمنین فی الحدیث۔ امام بخاری کو کہتے ہیں امیر المؤمنین فی الحدیث۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف حدیث پر عمل کرتے ہیں اور ائمہ کرام میں سے کسی ائمہ کی تقلید نہیں کرتے ہیں۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کس مسلک کو اپنایا؟ حضرت امام احمد بن حنبل کے مسلک کو اپنا کر کے ان کے مسلک کو عروج دیا ہے۔ امام حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کیا ہیں؟ وہ
حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک اپنایا۔ اسی طریقے سے علامہ عبدالحق محدث دہلوی بھی امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک اپناتے ہیں۔ یہ لوگ نہ بولے کہ ہم قرآن اور حدیث سے سب مسئلہ نکال دیتے ہیں، حالانکہ اللہ نے انہیں وہ علم عطا فرمایا، کتنے مشکل مسائل حل کیے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ اسی راہ پر ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کا راستہ ہے۔ ما انا علی و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور اسی راہ پر کون ہے؟ تابعین اعظام۔ اسی راستے پہ کون ہے؟ تبع تابعین، بولے تو تابعین کے بعد والے۔ اسی راستے پر یہ سارے محدثین، یہ سارے ائمہ اور یہ سارے فقہا، یہ سب اسی راستے پر ہیں، اور یقیناً اسی راستے پر ہم ہیں، اور یہی اہل سنت و جماعت ہے۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے تو اہل سنت و جماعت کا لفظ بھی استعمال فرمایا۔ الحمدللہ، یہ اہل سنت و جماعت کا معمول ہے۔ انہوں نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اس کے بعد اور دیکھو، اتنا بس تھا نہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور ان کا راستہ بھی ہمیں نہ دے، ان کے راستے پر بھی ہمیں نہ چلنے دے جو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے ہیں۔ امام فخر الدین رازی اس کی تفسیر بڑی پیاری بیان کرتے ہیں، شاید ذہن میں نہیں ہوگا، رکھ لیجئے۔ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم سے مراد بدعمل ہے، بدعمل پر اللہ کا غضب، اور ولا الضالین سے مراد بدعقیدہ ہے، جو راہ سے بھٹک گئے ہیں۔ سمجھی کہ نہیں؟ اور الحمدللہ جتنے اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، وہ خوش عقیدہ ہیں اور نیک عمل ہیں، نیک عمل پر ہیں، الحمدللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ ہے پروردگار جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر احسان فرمایا۔ لہٰذا اپنے دل میں اطمینان کر لے، کبھی شک و شبہ نہیں ہونا کسی دوسرے کی بات سن کر کے۔ میں تو یہ کہوں گا، سننا بھی نہیں، دیکھنا بھی نہیں، جگہ جگہ ہوتے ہیں، یہ سوچ کے بھی نہیں جانا چلو جا کر دیکھتے ہیں کیسا ہے، اس کی بھی ہم کو اجازت نہیں ہے۔ چلو جا کر کھانا کھا کر آئیں گے، کیوں جائیں گے؟ کیا ہمارے لیے 11ویں بس نہیں ہے؟ یہ دعوتیں کم ہیں، ان کے پاس جاتے ہو، ہرگز نہ جانا۔ بزرگوں نے ان علماء کو بھی ان کی کتابیں، ان کے بیانات سننے سے روکا ہے جو فرق و تمیز نہیں کر سکتے۔ سمجھی کہ نہیں؟ بلکہ اپنے علماء، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل سنت و جماعت کے علماء دیے ہیں، آپ ان کی گفتگو سنیں، آپ ان کی صحبت اختیار کریں۔ اگر یوٹیوب پر بھی، موبائل پر بھی آپ بیان سنتے ہیں، تقاریر سنتے ہیں، تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ کس فرقے سے تعلق رکھتے، سمجھے کہ نہیں؟ یہ کس عقیدے والا ہے۔ ہرگز 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 ہرگز، سمجھے کہ نہیں، بدعقیدوں کی نہ گفتگو سنی جائے، نہ ان کی طرف دھیان دیا جائے، وہ کام آپ کا نہیں ہے، آپ کے لیے اتنا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، حضور نجیب ملت نے بہت پیارے انداز میں کہا، کچھ نہیں، سمجھے کہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے جو بتایا ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ اپناؤ، نمازیں ادا کرو، رزق حلال حاصل کرو، دوسرے ٹنٹے مت پڑھو، دوسرے ٹنٹے مت پڑھو، سمجھے کہ نہیں؟ ابھی تو کہہ دیا حضور امین ملت نے، جو دعائے قنوت یاد نہیں کر لیتے ہیں، درود ابراہیم یاد نہیں کر لیتے ہیں، نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں کر لیتے ہیں، ان کو عرس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انہوں نے کہہ دیا، سمجھے کہ نہیں؟ واہ کتنی بڑی بات کہہ دی، سمجھے کہ نہیں؟ لہٰذا میں آپ لوگوں سے، آپ ہمارے خاص دوست احباب ہیں، چاہے جمعیت اہل حدیث ہو، چاہے وہابیہ ہو، دیوبندیہ ہو، کتنی ہی لچھے دار گفتگو کرے، یاد رکھو دھوکہ باز ایسا ہی دھوکہ نہیں دیتا، بڑی اچھی پیکنگ ہوتی ہے، بڑی اچھی کورنگ ہوتی ہے، بڑی پیاری گفتگو ہوتی ہے، وہ مجھے فائدے پہ فائدہ بتاتے رہتا، سمجھے کہ نہیں؟ اتنا بینیفٹ ہے، اتنا فائدہ ہے،
رہن دے لے بھائی، زیادہ فائدہ لے کو کیا کرتے، تیرا نہیں سن تو لو بولتا، سننا نہیں، سننے کے بعد میں کچھ نہ کچھ ذہن میں آ جاتا، کچھ نہ کچھ، سمجھے کہ نہیں؟ بچپن میں کبھی مدرسے سے واپس جاتا تھا تو وہ پرانے زمانے میں جادو کا کھیل بتانے والے رہتے تھے، گرم مٹھائی لاتے تھے، جلیبی منگاتے تھے، بعد میں آخر میں کیا کرتے تھے، چار چرانے مانگتے تھے، چار چرن، اور پھر بولتے تھے جو نہیں دے گا اس کو چکر آ جائے گا، تو اس وقت تو اپنے کو چکر آ جاتی تھی، وہ تقریر آنے سے پہلے پہلے اپن جو ہے سرک جاتے تھے، سمجھے کہ نظام بھائی؟ مگر یہ سوچتا تھا جب اتنا پاور ہے تو سامنے بینک ہے، اس وقت اے ٹی ایم نہیں تھا، سمجھے کہ نہیں؟ تو میں سوچتا تھا جب یہ اتنا سب منگا سکتا ہے، سیو چوڑا منگا کے دے رہا، جلیبی منگا کو دے رہا، بعد سینٹرل بینک ہے وہاں سے نوٹ کی بنڈل کیوں نہیں منگا لیتا، چار آنے ہم سے کیوں پوچھتا ہے؟ یہ سوچتا تھا میں اس وقت، سمجھے کہ نہیں؟ ابھی غالباً میرا حفظ مکمل نہیں ہوا ہوگا، سمجھے کہ نہیں؟ اس وقت کی بات ہے، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت، اس کی ربوبیت کی معرفت کبھی اپنے آپ سے ہوتی ہے، اپنے آپ سے ہوتی ہے، ہاں، کبھی زمین و آسمان سے ہوتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہدایت ملتی ہے، اور کبھی جو ہے انبیاء کرام، اولیاء کرام کی سیرت سے ملتی ہے، اپنے آپ سے۔ ہمارے میں کیا ہے، کیسے؟ ہاں کیا بات ہے نظام بھائی، میں پریشان ہوں، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، یہ انگلی ہلتی ہے، اپیچ نہیں ہلتی، ہم ارادہ کرتے چھلنے لگتی، ارے واہ، یہ زبان ہل رہی ہے، اپیچ نہیں ہل رہی ہے، ہم نے ارادہ کیا، وہ ارادہ کہاں ہوتا ہے؟ اس ارادے کے بعد اس کو لا اینڈ آرڈر جو ہے فالو کرنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ اتیو تو سمجھ تو لے، تیرے ارادے کی یہ کیفیت ہے کہ تو نے ارادہ کیا، تیرے پیر حرکت کیے، اسٹیئرنگ پھرنے لگی، انڈیکیٹر آ گیا، اللہ تعالیٰ جب ارادہ فرمائے کن فیکون، ہو جا تو ہو جا، کیا دیر ہے، کیا دیر ہے؟ صراط الجنان میں لکھا ہے مفسر صاحب نے کہ انسان رب کی ربوبیت، وحدانیت کو اپنے آپ میں بھی غور کر کے پہچان سکتا ہے۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ تعالی فرماتا ہے، کرتا ہے جو ارادہ فرماتا ہے۔ میرا ارادہ ایک تھا، ارادہ ہوتے تک انہیں ہل رہا، زبان ہل رہی ہے، پیر بڑھ رہے ہیں، ارادہ نہ کرے تو نہیں ہلتا، کتنا انہوں فالو کرتا با، مائکرو سیکنڈ بھی نہیں لیتا ہے۔ جب میرے ارادے کا یہ حال ہے، اور وہ کہاں ہے سو معلوم ہی نہیں ہو رہا، وہ کہاں ہے سو نہیں معلوم ہو رہا، اللہ تبارک و تعالی کا ارادہ الہی ہو جائے تو، ارے پھر تو سمجھ میں آ گیا، اللہ کا ارادہ ہے یوسف تہ تک نہ پہنچے، ختم ہو گئی بات۔ حضرت جبریل کو بہت فاسٹ آنا پڑا، نہیں کوئی فاسٹ آنے کی بات نہیں ہے، سمجھے کہ یہ تو نارمل ہے، بولتا ہوں میں، سمجھے کہ نہیں؟ نارمل ہے، حکم الہی ہوا، چھری چل رہی تھے، نہیں چلنا، آرڈر، آرڈر، سمجھے کہ حکم ہو گیا جی۔ اسی طریقے سے جو ہے زمین و آسمان، زمین و آسمان، کتنا ہی مکان ہم مضبوط بناتے ہیں، چند دنوں کے بعد سیمنٹ جھڑتی ہے، ریتی جھڑتی ہے، چونا جھڑتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے جو پہاڑ رکھ دیے ہیں وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ کیا بات، کیا بات ہے، غور تو کریں، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، غور تو کریں۔ ہم درختوں کو دیکھتے ہیں، ایک زمانے کے بعد وہ سوکھ جائے، کالا ہو جائے، جھڑ جائے، مگر چاند و سورج کب سے ڈیوٹی پہ لگے ہیں، کب سے فریضہ انجام دے رہے ہیں، تھکتے نہیں ہیں، تھک نہیں رہے ہیں، کیا قدرت کا نظام ہے، غور تو کرے، سمجھے کہ نہیں؟ سخت گرمی ہوتی ہے، ہمارے سر پہ ٹپ ٹپ ہوتا ہے، پانی ڈالے تو سوکھ جائیں، کپڑا سوکھ جائے، مگر وہی دیکھتا ہوں، اے نیم کے جھاڑ، تو گرمی میں ابھی ہرا ہو رہا نا، تو یہ کیا تیرے اندر، سمجھے ہرا ہو رہا، معاملہ کیا ہے؟ ہم تو سوکھے جا رہے، پانی نہیں ہے، باڈی میں پانی نہیں ہے، یہ لاؤ، وہ پیو، وہ پیو، تیرے اندر کہاں سے آ رہا؟ قدرت الہی ہے۔ اسی طریقے سے ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، وہ کتاب کتاب ہدایت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام، انبیاء کرام میں سب سے آخر تشریف لانے والے خاتم النبیین، جس طریقے سے ہمارے آقا رحمت ہیں، اسی طریقے سے ہدایت ہیں۔ کیا ہیں؟ ہدایت، سراپا ہدایت، سراپا ہدایت، سمجھے کہ نہیں؟ جدھر چلے گئے ہدایت ہی ہدایت، اور پھر آپ کے تشریف لے جانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد
صحابہ، تابعین نظام، تبع تابعین اور اولیاء صالحین کی سیرت، اس سے بھی ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ اور کیسے ملتی ہے؟ یقین کرنا پڑے گا، اٹھنے نہیں دوں گا۔ آپ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہی جواب، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، یعنی ہدایت عطا فرما، اور ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ لہٰذا آج کی میری ملاقات میں نے آپ کے سامنے، آپ کے ذہن میں یہ بات رکھنے کی کوشش کی، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت سے ہیں، رہیں گے، اور اس پر ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور اسی اہل سنت و جماعت میں سارے اولیاء، بولو، سارے بزرگان دین، سارے صحابہ، سب کے سب، میں حضور اعلی حضرت کی بات نہ کروں گا، مفتی اعظم ہند کی بات نہ کروں گا، اگر کہیں مشکل کی گھڑی میں پھنس جانا تو کہنا، کہو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے بارے میں کیا کہتے ہو، وہ تمہارے کون ہیں؟ ہم تو ان کو اپنا پیشوا کہتے ہیں، ان کا جو معمول ہے ہمارا معمول، ٹھیک ہے جی ہاں، ماشاءاللہ جی۔ اور کیا ہو گیا؟ نہیں جانا، نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ اتنے کپڑے دیا، عبدال صاحب کو بھی نہیں معلوم، مجھے بھی نہیں معلوم گھر میں کتنے کپڑے ہیں، ٹوٹلی سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا دیا۔ ایک وہ زمانہ تھا ایک ہی چادر ہوتی تھی، مرد نماز پڑھ کر آنے کے بعد وہ چادر گھر میں خاتون کو دیے تو نماز پڑھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اتنا دیا، ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے۔ کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ یہ بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ کیا ہم برہنہ ہیں کہ ان سے پوچھیں؟ ہرگز نہیں۔ اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو منع کریں، روکیں، سمجھائیں، بتائیں، ہرگز نہیں۔ نہ وہاں کا ایک لقمہ کھائیں، نہ وہاں جائیں، نہ ان کی کوئی چیز لیں، اپنے آپ کو ان سے علیحدہ رکھیں، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، کتاب و سنت کو اپنائیں، اولیاء کرام بزرگان دین کی سیرت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یہود و نصارہ، کفار و مشرکین، بد عقیدوں کے طور طریقے عقیدے سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھیں، اپنے دوستوں کو بھی بچائیں، ایمان کی حفاظت کریں، دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں۔ ان کے ساتھ ہم نوالا، ہم پیالہ ہو گئے تو ایسی صورت میں ہمارا ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا، سمجھے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے بڑے پیارے انداز میں کہہ دیا، جو قبول نہیں ہو رہی، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے۔ جو کوئی ہمارے سامنے آئے تو ہم واضح لفظوں میں ہم اپنے پیارے نبی کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، وہ رب کی عطا سے آج بھی زندہ ہیں۔ آپ کیا بولتے بولو پہلے، بعد میں اگلی گفتگو۔ ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، مدد میں پکارتے ہیں، ہم ان کو اپنا وسیلہ عظمیٰ جانتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں بولیے، اگر ہے تو ٹھیک ہے، آ کر کے بیٹھیں گے، سمجھے کہ ٹھیک ہے؟ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نبی سے امت کو پیغام پہنچانے میں بھول چوک ہو سکتی ہے۔ ہاں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ خالی فاتحہ کی بات اور ہری جھنڈی کی بات نہیں ہے۔ تم 11ویں کرتے ہو تو جھنڈی لگاتے ہو، عتیق الرحمان صاحب فاتحہ دلائے، انہوں نے ہرا جھنڈا نہیں لگا، تو کیا مطلب ہو گیا؟ کیا میرے عقیدے میں فرق آ گیا؟ عقیدے کی بات کہہ رہا ہوں۔ کیا وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نبی سے امت کو ہدایت دینے میں، میسج دینے میں، پیغام پہنچانے میں بھول چوک ہو سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جتنے انبیاء ہیں سارے کے سارے معصوم ہیں، اس میں نبی کی بھی توہین ہے اور اللہ کی شان میں بھی توہین ہے، گستاخی ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نہیں جانتا کہ اس سے بھول چوک ہونے والا۔ اگر ہم کسی کو دیتے ہیں کوئی چیز تو دیکھ لیتے ہیں انکریکٹ پہنچاتا نہیں پہنچاتا، نکو بھائی، بھول جاتے شاکر بھائی کو، اللہ کے کام ہے، نکو کس کو دینا، عثمان بھائی کو دینا، کریکٹ ایک پیپر پہنچانا ہے، ایک کور پہنچانا ہے، ایک میسج دینا ہے، تو بھی آدمی دیکھ کو دیتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، کیا ان کو مصروفیت زیادہ ہے، ذہن سے بات نہیں کر، نکو عثمان بھائی کو دو، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، یہ ہم جیسا آدمی سوچتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک، عالم الغیبی والشہادہ، ایسے کو نبی بنائے گا، ایسے کو تبلیغ دین کا فریضہ سپرد کرے گا جن سے بھول چوک ہو سکتی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔
لہذا سمجھی کہ نہیں؟ ہاں ایسے لوگوں کے قریب بھی نہیں بیٹھنا. پولیس والے آئے تو اس کے ساتھ ہم نہ بھی اٹھا لے کو جاتے. پٹکا دیکھو نہیں چھوڑتے. تاش کھیل رہا تھا مجھے بھی لے کے جاتے. سمجھی کہ نہیں؟ ہاں تو بھی بیٹھا تھا بولنے کا مطلب ہے نہیں. لہذا ان سے بچو، بدوں سے بچو. پرانے لوگ بولے کیا؟ بد سے بداں خراب ہیں، بد سے بداں خراب ہیں. بدوں کی صحبت و سنگت سے بچو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل سنت و جماعت کے عقائد صحیحہ پر قائم دائم رکھے اور اہل سنت و جماعت کے معمولات پر ہم سب کو کاربند بنائے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم یعنی بزرگان دین، اولیاء، صالحین، صحابہ، تابعین کے راستے پر چلا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آج اس کا معنی دیا نہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا یعنی بد عمل، اور نہ ہی ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے یعنی دین سے بھٹک گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں کوسوں دور رکھے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. الله رب محمد صلى عليه وسلم